اس وقت ہم ہیں اور بہت ساری تاریخی چیزیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہیں جو سر سید احمد خان کی جو ہے نسبت سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ سید قمر الاسلام صاحب ہیں اور یہ سر سید ہاؤس ہے اور اس میں بہت ساری تاریخی چیزیں رکھی ہیں۔ آج ہم ان تمام چیزوں کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سید قمر الاسلام صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سر سید ہاؤس کے جو ارد گرد چیزیں ہیں، یہ جو گنبد ہے، یہ مسجد نما نظر آ رہا ہے، یہ کیا؟ جی، آپ اس وقت سر سید اکیڈمی کے احاطے میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے پیچھے کی طرف سر سید اکیڈمی ہے۔ یہاں پہ سر سید سے منسوب چیزیں، ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کی کتابیں میوزیم ہے اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے داہنی جانب پروفیسر خلیق احمد نظامی قرآنک اسٹڈیز سینٹر ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کا نام صوفی حلقوں میں اور دانشوروں کے حلقوں میں بہت معروف ہے۔ اس قرآنک اسٹڈیز سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ یونیورسٹی میں قرآنک اسٹریٹ پیدا کرنے میں، لڑکوں میں اور اسٹاف میں، اساتذہ میں قرآن سے قربت پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک خاص کردار ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر حال میں درس قرآن، ہر مسجد میں سر سید کیمپس کی سر سید کے چمن میں جتنی بھی مساجد ہیں، ان سارے مساجد میں قرآن کے درس کا اہتمام، نازع قرآن کا اہتمام، کیلی گرافی سینٹر، کمپیوٹرائزڈ طریقے سے ہم قرآن کو کس طرح لکھیں، کس طرح سمجھیں اور اس کی کیا تفصیلیں ہوں، اس طرح کے کورسز چلتے ہیں شارٹ ٹرم۔ اس سال سے گریجویشن کا کورس انہوں نے قرآن میں بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالرحیم قدوئی ہیں۔ اچھا، تو یہ ابھی قرآنک سینٹر کے بارے میں سید قمر الاسلام صاحب نے بتایا اور اب ہم سر سید اکیڈمی میں اندر داخل ہو چکے ہیں، تو یہاں رکھی ہوئی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ قمر الاسلام صاحب، یہ سر سید ڈائریکشن کیمپس ہے، دلیری دست ارباب سیاست کا ایسا علامہ اقبال کا شعر ہے۔ جی، یہ سر سید کی تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عصا لے کے چلتے تھے ضعیفی میں، جس طریقے سے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی مسجد کی اور ایک عصا کے سہارے وہ کھڑے ہوئے تھے، تاریخوں میں ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح ایک بوڑھا تھا، پیر دانا جسے اقبال نے کہا ہے، اس پیر دانا نے کھڑے ہو کر کے ایک ویران جنگل میں اسپیسی ہال کی تعمیر کرائی، سر سید ہال کی تعمیر کرائی اور اسی عصا کے سہارے وہ کھڑے تھے۔ ہم یہ کہیں کہ سر سید اگرچہ اس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لیکن قوم نے سر سید کو بھی ایک عصا سمجھا اور سر سید نے اپنے تمام وجود سے سر سید اس امت کو سہارا دیا، مسلمانوں کو سہارا دیا اور آج تک ہم سر سید کی ممنون احسان ہیں۔ تو یہ وہ سر سید کا عصا ہے جو لے کر چلا کرتے تھے، اکثر جو پرانی ویڈیوز ہیں اس میں وہ یہ عصا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ کمپاس ہے جی، اس سے چیزوں کو جی واکنگ اسٹک، جی واکنگ اسٹک یہ ہے، ڈائریکشن کمپاس یہ جی، یعنی نماز کے لیے بھی، سمت قبلہ کے تعین کے لیے اور عمارتوں کو کس طریقے سے بنایا جائے، اس لیے کہ ہماری مسلم تہذیب میں بہت ساری چیزیں قبلہ رو نہیں بنتی ہیں، تو کون سی چیز کہاں رکھی جائے۔ سر سید کو فن تعمیر کے حوالے سے بڑا وہ تھا، انہوں نے ایک ایسا فن تعمیر بنایا، آپ کو حیرت ہوگی کہ سر سید باضابطہ ایک دینی پس منظر بھی رکھتے تھے، صوفیانہ پس منظر بھی رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ سر سید نے جو اپنے زمانے میں جن عمارات کی تعمیر کرائی، سر اسٹیسی ہال یا آپ دیکھ لیں اور سر سید کے نام سے جو منسوب ہاسٹل ہے اسے دیکھ لیں یا جامع مسجد دیکھ لیں، تو سر سید نے اس کا نقشہ خود تیار کیا۔ جی، یہ کیا ہے قمر الاسلام صاحب؟ یہ صوفہ ہے جو اہم مہمانوں سے ملاقات کے لیے اور ان کے آفس میں یہ رکھا رہتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سر سید نے کس شوکت کو سادگی اور صفائی کے ساتھ، جو ایک شوکت ہوتی ہے، جو ایک شان ہوتی ہے اسکالرس کی، انہوں نے اس صوفے کا اہتمام کیا۔ اچھا، وہ سامنے رحل بھی رکھی، سامنے رحل رکھی ہوئی ہے جی، لوگ دریا کہتے ہیں سر سید احمد خان۔ ہاں، اور اس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی شخص سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اختلاف رائے بہت اچھی چیز ہے اور نظریات الگ ہو سکتے ہیں، کوئی شخص اپنے نظریہ میں بہت حد سے تجاوز بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی مثبت چیزیں ہیں ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل موجود ہے اور یہ ٹیبل موجود ہے اور چیئر موجود ہے۔ یہ وہ ٹیبل ہے جو سر سید اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتے تھے اور یہاں انہوں نے بیٹھ کر کے
आने वाले सदियों के फैसले मंसूबे। मंसूबे बनाए, फैसले लिखे, बल्कि आप कह सकते हैं कि खुतबात अहमदिया भी यहाँ लिखी, तफसीर भी यहाँ लिखी, अलीगढ़ का हिसाब व किताब भी यहाँ पे लिखा, और उन्होंने गोया कि तकदीर को इंसान जो है खुद लिखता है अपने हाथों से। उस तरीके से सर सैयद ने अच्छा, सर सैयद ने तो पूरे कौम की तकदीर लिखी। हाँ, अब मजाजी मानों में ये भी कह दें कि सर सैयद ने इस कौम की तकदीर संवारी भी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये काम किया। बिल्कुल। आइए और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जहाँ तारीखी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, दूसरे आपको घूमने लेके चलते हैं। और यहाँ बहुत सारी तस्वीरें हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान से मंसूब हैं। ये पहली ही तस्वीर सर सैयद अहमद ख़ान की है, और फिर साथ ही सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे सैयद महमूद साहब, 1850 से 1903 का ज़माना है इनका। और फिर ये उनके दोस्त हैं मोहसिनुल मुल्क, नाम आपने सुना होगा, तारीख में कई मरतबा नाम आता है मोहसिनुल मुल्क का। इनका ज़माना 1837 से 1907 का ज़माना है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और साथ ही ये वक़ारुल मुल्क साहब हैं, 1841 से 1917 का ज़माना है। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं वक़ारुल मुल्क साहब। ये हबीबुल्लाह खान नवाब सर, ये भी बड़ी सी तस्वीर यहाँ लगी है। इसकी कोई वजह है इतना बड़ा इसको लगाया गया, खास डिमेंशन दिया होगा उस ज़माने में? इसकी खास वजह तो डायरेक्टर साहब हैं, वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये गिफ्टेड फोटो होगी। जाहिर है कि तस्वीरें भी बोलती हैं और अल्फाज से ज़्यादा ताकतवर आवाज़ से बोलती हैं। इस तस्वीर से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एक शौकत का और शान का और अजमत का कि मुसलमानों का माजी कैसा रहा। सर सैयद की तस्वीर है, अल्लामा शिबली नोमानी साहब की तस्वीर है, और साथ ही राजा किशनराज की भी तस्वीर है। फिर सैयद मसूद, उनकी भी ये तस्वीर है। यहाँ पर पूरी तारीख भी लिखी हुई है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखी हुई है। अलामा हुसैन नामी साहब की तस्वीर है। नज़ीर अहमद साहब ने यहाँ ये 1939 से 1912। फिर ये समीउल्लाह खान साहब हैं, और फिर ये मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनके नाम से हॉस्टल बना। क्या तारीख? जी, आपने मुख्तलिफ तस्वीर मुलाहिज़ा की। इसमें बाज़ तो सर सैयद के अहबाब की तस्वीरें हैं, वक़ारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क। आप एक चीज़ देखें, कौम से मोहब्बत क्या चीज़ होती है। वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क और सर सैयद के मज़हबी ख़यालात में ज़बरदस्त इख्तिलाफ था, और आपस में हुकूमत का तबादला भी होता रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे दूर अंदेश थे कि इनकी नज़र थी कि सर सैयद जो काम कर रहे हैं किसी मसले के लिए नहीं, बल्कि इस कौम की तामीर और तरक्की के लिए जिन्होंने छोड़ा नहीं। इसी तरीके से बाज़ मुस्लिम नवाबों की और राजाओं की भी यहाँ तस्वीरें हैं, जिससे हमें अपने हिंदुस्तान की तहजीब का भी अंदाज़ा होता है। तो सर सैयद ने कोई भेदभाव नहीं किया। वो भले ही ज़ाहिरी तौर से हिमायती मुसलमान की तरह लगते थे, दाढ़ी भी उनकी लंबी थी, और साथ ही वो टोपी भी ऊँची पहना करते थे, मगर उसके बावजूद भी सर सैयद अहमद खान ने कोई ऐसा गोशा नहीं छोड़ा कि जिसकी वजह से शर्पसंद नासिर ये कह सके कि वो मुस्लिम परस्त थे, वो कम्युनल थे। सर सैयद अहमद खान का देश से प्रेम और इस ज़मीन से प्रेम और देशवासियों से जो प्रेम है वो आपको इन तस्वीरों के ज़रिए भी नज़र आएगा। और भी कुछ बहुत सारी यादगारें हैं जो सर सैयद अहमद खान से मंसूब हैं। ये वो तमाम यादगारें हैं। आप देखिए, एक इंसान के लिए जो सबसे बड़ा सरमाया होता है वो उसकी तहरीरें होती हैं, और ये तहरीरें यहाँ सर सैयद अहमद खान की रखी हैं। आप सोचिए कि ज़िंदगी एक है, लेकिन उस एक शख्स ने बहुत कम मुद्दत में ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि सदियों तक जो है उसके कारनामे को लोग याद कर रहे हैं। ये खुतबात अहमदिया है, और ये खुतबात अहमदिया वो है कि जो अंग्रेज़ों ने, मुस्तशरीक़ीन ने रसूल पाक की सीरत के हवाले से जब बेजा एतराज़ात किए थे, तो सर सैयद अहमद खान ने इसी खुतबात अहमदिया के ज़रिए मुस्तशरीक़ीन के उन तमाम प्रोपेगंडे को, मुस्तशरीक़ीन के उन तमाम एजेंडों को खाक में मिलाया था। यही वो खूबसूरत किताब है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। आसारुस्सनादीद है सर सैयद अहमद खान की। उसके अलावा बहुत सारी किताबें इल्म कलाम के हवाले से भी सर सैयद अहमद खान ने बहुत काम किया उस ज़माने में, किताबें भी लिखी। और साथ ही ये खूबसूरत कैंपस जो भीगों में फैला हुआ है, ये भी सर सैयद ने रखा, इसकी बुनियाद भी रखी। क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे हम सर सैयद की तसानीफ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात जिक्र कर दूँ कि जब भी इस्लामोफोबिक वर्ल्ड है और इस्लाम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पैगम्बर इस्लाम को, कभी कुरान को, आज हम अपने तरीके से जवाब देते हैं। जाहिर है कि इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है,
لیکن سر سید کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک انگریز نے ولیم ایوڈ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ناشائستہ کلمات لکھے اور غیر حقیقت کو سمجھانا تحریر لکھی. تو سر سید نے اس کا جواب کیسے دیا اور اس نے ہمارے لیے سیکھنے کی کیا چیز ہے. تو سر سید نے اپنا پورا گھر گروی پہ رکھ دیا اور ایک طریقے سے کہیں اس کا نام لگا کر اسے بیچ دیا. کسی نے پوچھا کہ سب بیچ کر کے آپ انگلینڈ جا رہے ہیں, جواب دینے کے لیے آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو سر سید نے ایک جملہ کہا تھا جس سے اندازہ ان کے رسول کا ہوتا ہے. سر سید نے کہا تھا ہاں میں اپنی پوری جائیداد اور اپنا پورا اثاثہ بیچ کر کے جا رہا ہوں تاکہ جب مجھے کل قبر میں اٹھایا جائے تو یہ کہہ کر کے اٹھایا جائے اس سید احمد کو بلاؤ جس نے اپنے نانا کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی پوری جائیداد وقت کر دی تھی, اپنی پوری جائیداد کر دی تھی. تو میں فخر کروں گا اپنی غریبی پر. تو سر سید نے یہ پیغام دیا اور اس طریقے سے اس کا جواب دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بھی پروپیگنڈے کا جواب صالح علمی لٹریچر سے دیں اور مثبت انداز میں دیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور سر سید نے یقیناً ہر چیز کا جو جواب ہے وہ آندولن نہیں ہے اور ہر مخالفت کا جواب وہ پروٹیسٹ اور احتجاج نہیں ہے. رسول اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ جو بیمار قوم ہے اس بیمار قوم کا علاج ڈاکٹر سے اگر آندولن کے ذریعے کریں گے تو کبھی بھی علاج نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹروں کا کام دوائی دینا ہے, آندولن کرنا نہیں ہے. سر سید احمد خان اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر سمجھتے تھے اور ولیم میور کو مریض سمجھتے تھے, بیمار سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے وہی دوا اس کو دی جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا تھا اور جس کے ذریعے جو ہے اس کا دماغ صحیح ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بیمار جنہوں نے اسلام کے حوالے سے بات کی تھی. سر سید احمد خان نے ان کے خلاف کوئی بڑی کانفرنس نہیں کی بلکہ جس جواب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی انہیں کو ترجیح میں رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے کتاب لکھی. اور پھر اس یونیورسٹی کا قیام ہی سر سید احمد خان نے اسی لیے کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, تعلیم یافتہ بنائیں اور سر سید احمد خان کے مشن کے ساتھ میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور وہ تمام علماء بنے ان کا جواب بھی صحیح ڈھنگ سے دیا جا سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے یہاں پہ سر سید کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیزیں, ان کے خطوط جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے بعد مواقع پر وہ موجود ہیں, انہیں نمائش کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ اس سمے میں رہنے والے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ میرا خون سے سجا ہوا بستر دیکھا ہے, یہ وراثت میں نہیں ملا بلکہ میں نے دن اور رات محنت کی ہے. جو سر سید نے محنت کی, مشقت کی تھی اور کس طریقے سے جوڑ جوڑ چیزوں کو بنایا تھا علی گڑھ جو اس سے پیش کا اندازہ ہوتا ہے. یہ سر سید کا لباس ہے, شیروانی ہے, بلکہ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک تحریر بھی ہے اولڈسٹ ماڈل آف محمد اورینٹل کالج شیروانی. شیروانی علی گڑھ کا مخصوص لباس ہے, تحریری لباس ہے. تو سب سے پہلے جو شیروانی کا نمونہ علی گڑھ کے طالب کے لیے تیار کیا گیا اس کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے, جس کی آج ترقی یافتہ شکل آپ کو تمام ٹیلیویژن کو دیکھیں گے وہ شیروانی محبوس نظر آتے ہیں اور اس سے جی اس سے ایک ہماری تہذیب بھی جھلکتی ہے اور ہمارے ادارے کا وقار جھلکتا ہے. اور یہ ایک اس بات کی علامت ہے سر سید, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سر سید کی تصویر میں کہ سر سید ہر تصویر میں شیروانی کے ساتھ موٹے لباس کے ساتھ نظر آتے ہیں. بارش میں بھی وہی لباس وہ پہنتے تھے, دھوپ میں بھی وہی لباس وہ پہنتے تھے اور ہمیشہ ویسے ہی موٹے لباس میں رہتے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ بارش ان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی, گرمی سے وہ ہراساں نہیں ہو سکتے. تو اسی عزم اور اسی یقین کے ساتھ سر سید ہر موسم میں, ٹھنڈی کا موسم ہو, گرمی کا موسم ہو, برسات کا موسم ہو, اسی شیروانی کے ساتھ موجود رہتے تھے. تو یہ شیروانی ہمارے ادارے کی تہذیب اور پہچان بھی ہے اور سر سید کے عزم اور یقین کی علامت بھی ہے. یہ مقالات سر سید کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. یہ تصویریں وہی ہیں جو کبھی سر سید احمد خان کے مشن کا حصہ ہو کر کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں یہاں پہ آ کر کے آپ تاریخ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسپورٹس کی فیکلٹی ہو یا اس کے علاوہ جو لوگ بھی سر سید کے اس مشن کا حصہ ہوتے تھے. ہاں جی, یہ سر سید احمد خان کے علی گڑھ کے جو چانسلر رہے ہیں شروع سے لے کر 1875 کے بعد میں جب اس علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ ملا تب سے لے کر اب تک جو ہے 1920 سے لے کر کے اب تک کی جو چانسلرشپ رہی ہے وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے. یہ ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہ ساری تصویریں موجود ہیں. پہلی چانسلر, ہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علی گڑھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب علی گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ ملا 1920 میں تو اس وقت علی گڑھ نے اپنی قیادت کے لیے اور علی گڑھ کی سربراہی کے لیے ایک خاتون کا انتخاب کیا جو بھوپال کی ملکہ تھی, سلطان جہاں بیگم, اور انہیں سربراہی کا
اعزاز دیا. اس سے علی گڑھ کی بدلتی سوچ اور مسلمانوں کے بدلتے ہوئے مزاج اور زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زمانے کے مزاج کو سمجھا اور اپنی نصف آبادی کو یا نصف بہتر کو قیادت سربراہی دی اور ان کے علم اور فضل اور ان کی صلاحیتوں سے قوم کو مستفید ہونے کے مواقع فراہم کیے. یقیناً یہ سر سید احمد خان کا بڑا انقلاب بھی ہے. عورتوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی مسلمانوں نے عورتوں کو پیچھے رکھا تو سر سید احمد خان کے اس علی گڑھ کی اس چانسلر کو دیکھ لیں اگر آپ اس غلط فہمی میں. اور یہ عمدہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے سر سید احمد خان کا یہ کوٹیشن یہاں موجود ہے. میں اپنی قوم میں ہزاروں نیکیاں دیکھتا ہوں پر ناشائستہ ان میں نہایت جرأت اور دلیری پاتا ہوں پر خوفناک ان میں نہایت قوی استقلال دیکھتا ہوں پر بے ڈھنگا ان کو نہایت دانا اور عقل مند پاتا ہوں پر اکثر مکر و فریب سے ملے بے موقع. بس میرا دل چاہتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر یہی ان کی عمدہ صفتیں عمدہ تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کے لیے کیسی کچھ مفید ہوں. تو یہ سر سید احمد خان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے یہ چھوٹا سا کوٹیشن. اور آپ سر سید احمد خان کے اس کوٹیشن کو پریکٹیکلی اس پورے کیمپس میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے صرف تقریریں نہیں کی بلکہ پریکٹیکل ایسا کام کیا کہ یہ بیگوں میں پھیلا ہوا کیمپس آپ کو اس کی ذریعے جو ہے آپ سکتے ہیں. آپ اگر سر سید احمد خان کے علی گڑھ کو وزٹ کریں تو اس ایریا کو بھی دیکھیں اور جہاں جو تاریخی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. کیمرے کے ذریعے ہم جتنا پہنچا سکتے تھے آپ تک پہنچائیں.